اب اس کے بعد سورہ انفطار آ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلوب بالکل ایک سا، عمود ایک، یعنی سورہ کا مضمون بھی ایک ہی ہے اور اسلوب و انداز بھی ایک ہی ہے، شروع اور آخر بھی ایک ہی ہے، صرف دلیل جو ہے وہ اس میں الگ ہے اور پہلو الگ الگ ہیں. جس طریقہ سے اس میں قیامت کے ہال کی تصویر ہے، اسی طریقہ سے اس میں بھی ابتدا میں قیامت کے ہال کی تصویر ہے. اور جس طریقہ سے اس میں عمود کی حیثیت یہ ہے کہ ما علمت نفس ما حضرت، اسی طریقہ سے اس میں بھی عمود کی حیثیت کیا ہوگی؟ ما علمت نفس ما قدمت واخرت. سمجھ گیا ہے نا مشابہ جی. اب اس کے بعد فرق کس چیز میں ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ اسی دعوے کے اوپر، یعنی اسی قیامت سے متعلق اس سورہ میں دلیل جو ہے اللہ میاں نے الگ بیان کی ہے، اور اس دلیل کے بعد بیان کرنے کے بعد قریش کو پھر اس میں بھی ملامت کی ہے کہ زیادہ سخن سازی نہ کرو، بات بنانے کی کوشش نہ کرو، حقیقت کو جھٹلانے کے بہانے نہیں بلکہ حقیقت کو قبول کرنے کا حوصلہ کرنا چاہیے، اس کے بہانے نہیں پیدا کرنے چاہیے ورنہ اپنی شامت بلا لو گے. سمجھ گیا؟ اور خدا کے عذاب سے گرفت میں آ جاؤ گے. ہر انسان کے سامنے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ بالکل فطری دلیلیں ہوتی ہیں، کائنات کی چیزوں میں سے وہ جن کا ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی چیزوں میں سے وہ کہ جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں. تب وہ دلیلیں بیان کرنے کے بعد بہنی وہی دعویٰ کہ جو اس سورہ میں ہے وہی دعویٰ اس سورہ میں کیا ہے. یہ اس کی تمام سورہ ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہر سورہ کا جوڑا ہے. سمجھ گیا؟ صورتیں جوڑے جوڑے، اور یہ اسی طریقے کی مناسبت ہے کہ جیسے زمین اور آسمان ہے، سورج اور چاند ہے، رات اور دن ہے، کائنات میں ہے نہیں، تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں صورتیں بھی جوڑا جوڑا ہے. اور ان صورتوں کا جوڑا جوڑا جاننے سے، یہ جاننے سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کا مضمون ایک ہوتا ہے. ایک میں جو چیز مخفی رہے گی دوسرے میں وہ زیادہ واضح ہو جائے گی، اور ایک میں جو چیز کی واضح ہوگی دوسرے میں وہ مخفی کر دی جاتی ہے. تو اگر آدمی یہ جانتا ہو کہ یہ سورہ اس کی تمام سورہ ہے تو اس کے عمود کے معین کرنے میں، اس کے مضمون کو پتہ معلوم کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ آپ صورتوں کو نمازوں میں جب پڑھتے تھے تو اسی ترتیب سے آپ پڑھتے تھے. مثلا عالم نشرہ پڑھتے تھے آپ، سورہ سبح، سورہ غاشیہ آپ پڑھتے تھے، سورہ صف، سورہ جمعہ پڑھتے تھے آپ ایک ساتھ. اسی طریقے سے بقرہ میں سے سورہ آیت ایمان اور آل عمران میں سے آیت اسلام آپ پڑھتے تھے. یہ سب ثابت ہے حدیثوں سے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ معنی کا لحاظ کرتے تھے حضور جو ہیں، وہ اپنے نمازوں میں جو آپ پڑھتے تھے اس میں بھی لحاظ کرتے تھے. اب یہ ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کے معاملے میں وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ اس کو کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے آنکھیں بند کر لینی چاہیے، تو کیا پٹی باندھ لینی چاہیے. لیکن ان چیزوں کو جاننا اور ان چیزوں کو سمجھنا قرآن مجید کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے. اقول قولی ھذا بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. سابق سورہ تکویر میں
اور اس سورہ میں یہ تعلق ہے کہ یہ دونوں صورتیں توام ہیں، یعنی جڑواں ہیں یہ دونوں۔ جو صورتیں جڑواں ہوتی ہیں مضمون ان کا مشترک ہوتا ہے اصل میں، البتہ یہ ہے کہ استدلال کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے کوئی بنیادی فرق نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سورہ میں اگر ایک پہلو رہ جاتا ہے تو دوسرے میں اس کی تکمیل کر دی جاتی ہے، دوسرے میں جو چیز رہ جاتی ہے ایک میں تکمیل کر دی جاتی ہے، انہیں دونوں مل کر کے وہ ایک مکمل وحدت کی شکل اختیار کرتے ہیں، دونوں مل کر کے۔ اس سورہ میں بھی اور دوسرے ایک اسلوب میں بڑی مشابہت ہوتی ہے۔ اس سورہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ قیامت کے ہال کی تصویر کھینچی ہے، اور پہلے وہ حالات بیان کیے ہیں جو لوگوں کے زندہ کیے جانے سے پہلے دنیا میں جو ہلچل برپا ہوگی، اور اس کے بعد وہ حالات بیان کیے گئے جو بعد میں ہوگا۔ اس سورہ میں بھی وہ قیامت کے دن جو ہلچل اس کائنات میں برپا ہوگی اس کی تصویر ہے، اور اس میں یہ کیا ہے کہ دو حالتیں تو بیان کی ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے، کہ آسمان میں مثال کے طور پر دو حالتیں ایسی بیان کرتی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر اس دن کیا گزرے گی، اور دو حالتیں ایسی بیان کی ہیں کہ جس کا تعلق زمین سے ہے، زمین پر کیا گزرے گا مثال کے طور پر۔ اب ظاہر ہے کہ مثالوں سے یہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہوگا تو پھر اس کے بعد اس پوری کائنات پر کیا گزرے گی، کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ وہ بیان کرنے کے بعد سورہ کا جو اصل مضمون ہے وہ بیان کیا، علمت نفسم ما قدمت واخرت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق سورہ میں ہے کہ علمت نفسم ما حضرت، امود کی حیثیت تو اسی کو حاصل ہے نا۔ اس میں یہ ہے کہ علمت نفسم ما قدمت واخرت۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں الفاظ کچھ مختلف ہے تو دونوں مل کر کے ایک دوسرے کے مضمون کو واضح کر دیں گے کہ ما حضرت سے کیا مطلب ہے، کیا بات بتانی تھی جو اس میں ما قدمت واخرت میں واضح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو دلیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریمی سے آدمی کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالیٰ کی کریمی جو ہے اسی کے اندر اس کا عدل پوشیدہ ہے، خدا کی کریمی کے اندر۔ ظاہر ہے کہ اگر خدا کریم ہے تو سب کے لیے کریم ہے، رحیم ہے تو سب کے لیے رحیم ہے۔ اگر ظالم یہ سمجھ کر کے کہ خدا کریم ہے رحیم ہے وہ بلا کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ مظلوم بھی تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا رحیم ہے اور کریم ہے، وہ مجھ کو یوں ہی داد دیے بغیر نہیں رہے گا، وہ بھی تو سوچ سکتا ہے نا، اور اس کا سوچنا بہت زیادہ ہے، وہ حق بجانب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو خداوند تعالیٰ کی رحیمی سے اور کریمی سے آدمی کو کبھی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے یہ غلطی کی، یہ حماقت کی، یہ شرارت کی، لیکن کوئی پکڑ نہیں ہوئی، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ آپ کو طرح دے دی ہے، لیکن جب اکٹھا پکڑنے بیٹھ جائے گا تب کیا بنے گا، اس کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے۔ سمجھ گیا؟ تو خداوند تعالیٰ کی رحیمی سے اور کریمی سے بجائے اس کے کہ آدمی نچنت اور بے خوف ہو، اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب خدا کریم اور رحیم ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میری کسی ذاتی کو، کسی ظلم کو، کسی شرارت کو، کسی تعدی کو خدا معاف کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ اگر خداوند تعالیٰ آپ کے لیے کریم ہے تو ان لوگوں کے لیے بدرجہ زیادہ کریم ہوگا کہ جو مظلوم ہیں، جن کو آپ نے ستایا ہے، جن کو آپ نے دکھ دیا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ان کے لیے جو کریمی جب اس کی جوش میں آئے گی تب کیا بنے گا ذہن میں آپ کے؟ تو اس لیے انسان کو یہ آگاہ کیا ہے کہ اپنے خدا کے رحیمی، اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت اور آخرت میں جزا و سزا یہ خدا کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ خدا و تعالیٰ کے ظلم کا تقاضا نہیں بلکہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے تو اس کی رحیمی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسا دل لائے کہ جس میں ظالموں کو کیفر کردار کو پہنچائے اور مظلوموں کی دادرسی کرے، ہے نا اس کے کریمی کا رحیمی کا تقاضا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں فلسفہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ کتب اللہ علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، خدا نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، وہ تم کو جمع کر کے رہے گا قیامت کے دن تک۔ معلوم ہوا کہ اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت آئے، اور اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ ظالم اپنے ظلم کی سزا بھگتے اور مظلوم اپنی مظلومیت کی داد پائے، یہ ہے نا۔ اسی وجہ سے یہ بار بار انسان کو یاد دلایا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے رحیمی سے دھوکے میں نہ پڑو۔ ما غرک بربک الکریم جو ہے، خدا کے کریم ہونے سے کبھی دھوکے میں نہ پڑو، اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ وہ جلدی تو نہیں پکڑتا لیکن جب پکڑتا ہے تو کوئی اس کی پکڑ سے بچا بھی نہیں سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو انسان کو کہ خلقت میں پر اللہ تعالیٰ کے نے اپنی جو کاریگری فرمائی ہے، اس کے اوپر جو اپنا صرف کی ہے، جو اہتمام فرمایا ہے، جو کریمی کی شان دکھائی ہے، اس سے گویا انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ اس سے بجائے اس کے کہ دھوکے میں پڑ کر تم نچنت ہو جاؤ، یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ خداوند تعالیٰ کے لیے برابر بیدار رہو، یہ ہے۔